ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، اس نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا۔ تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں۔ تو اس نے وہی کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا۔ اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے، عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے،
اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑیں؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا. حالت جنگ کے یہ احکام ہیں. عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، میرا اسلام پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے. اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلواریں نیام میں ڈال لی جائے. تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سے علم را دامن عقل بائد، ایک شیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کتنے سفینے ڈبو دیے، تمہیں کیا خبر کتنے سفینے ڈبو دیے، صوفیے ملا کی کم اندیشی نے کتنے گھر اجاڑے اور امت کو کہاں سے کھڑا کر دیا. میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے. المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں. کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے. لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا. اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے. کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے.